نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد یہ اللہ قاضی صاحب کی نظر عنایت ہے کہ اس مقام پر ان لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا ہے. تھوڑے سے وقت میں قلیل وقت میں آپ نے قاری واجد صاحب سے بڑا بہترین موضوع احسن انداز کے اندر آپ نے سماعت کو فرمایا ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے. سبحان اللہ. صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ دنیا میں ملائکہ بھی ان کے ایمان پر رشک کرتے. سبحان اللہ. اور جو صحابہ جس شخصیت کا آپ نے ذکر سماعت فرمایا ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے محبوب چچا تھے. جیسا کہ ضمن آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کا نوحہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کا صلہ اور ہدیہ دے کر نوحہ کے لیے آپ نے ارشاد کیا. اب رونا جو ہے بغیر آواز کے یہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کاٹا پیٹی کرنا، شور و ویلا کرنا یہ شریعت میں منع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں بڑی بست کے ساتھ اس سے آپ نے منع فرمایا. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جس وقت ہندہ اسلام لے آئی، اسلام کے بعد تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کا غم تھا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ میرے سامنے نہ بیٹھو، کیونکہ وہ جو ان کے حکم سے کاروائی، ان کے دل کو نکالنا، کان کاٹنا، ناک کاٹنا، جو کاروائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت یاد آتے. دوسری آیا واقعہ کا میں نے جملہ پڑھا ہے، مختصر وقت میں تھوڑی سی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آخری دور ہے، یعنی فتنے کا دور ہے. انسانی ایمان جو ہے اس کی آزمائش کا وقت ہے. بے شمار لوگوں کو اس مسئلے میں مغالطہ لگا ہے، اور مغالطہ بھی یعنی وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیرنے والا ہوتا ہے،
جو دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہے تیرنے کے لیے، ڈوبتا وہی ہے، جو تیرتا ہی نہیں ہے، پانی کے اندر داخل نہیں ہوتا، وہ کیا ڈوبے؟ کئی لوگوں کو بڑی بڑی شخصیات جو ہیں اس مسئلے کے اندر مغالطہ لگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت کس وقت دی؟ اس میں ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ شخصیات ہیں حالانکہ، لیکن ان کو بھی اس میں مغالطہ لگا۔ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، علم کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفعتاً واحدتاً ابتداءً ہر شے کا علم دیا گیا ہے یا آہستہ آہستہ بتدریج بوقت ضرورت دیا گیا؟ لیکن آپ یہ جانتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، یہاں تو بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں کہ نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متى وجبت لکم النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بین خلق آدم و بین خلق روح فی، آدم علیہ السلام ابھی ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا تیار کیا جا رہا تھا، تخلیق آدم جو ہے خلق کے درمیان تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ ایک ہے نبوت کا عطا ہونا اور ایک ہے اعلان اور اظہار نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان فرمایا ہے وہ 40 سال کے بعد آپ نے فرمایا۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ نبی رسول ملا کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1,24,000 یا اس سے کم و بیش جو اللہ کے علم میں ہے وہ نبی اور رسول ہیں۔ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ اب یہ ہے کہ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ بشر ہوتا ہے جس کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ رسول کے لیے نبی جو ہے اس کے لیے کتاب کا ہونا، اس کا اپنی شریعت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ نبی جو ہے اس سے پہلے جو رسول گزرا ہے اسی کی شریعت کی وہ تبدیل کرتا ہے، اس کی عبادت۔ اب رسول اگر 313 ہیں تو کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، قرآن پاک، تورات، زبور اور انجیل۔ باقی نبیوں کو جو چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ صحیفے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، لیکن باقی نبی جو ہیں ان کے لیے کوئی کتاب مستقل یا کوئی صحیفے کی صورت میں جو ہے نبی کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیدائشی نبی ہیں، کیونکہ جو ولایت ہے یہ وحی بھی ہو سکتی ہے اور تسبیح بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ اولیاء ایسے ہیں تو وہ پیدائشی طور پر ولی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اعمال صالحہ کر کے تو ولایت کو حاصل کیا ہے، لیکن نبوت میں یہ بات نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت جو ہے
اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد جو ہے وہ درجات تک پہنچے گا، نبوت یا رسالت کو حاصل کرے گا۔ کوئی نبی یا رسول جو ہے وہ نبی جو ہے وہ رسول وہ ابتدائی طور پر تخلیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبوت اور رسالت کے ساتھ متصف فرمایا۔ یہ مغالطہ ہے، خواہ وہ اہل سنت ہوں یا اس کے علاوہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں، آپ کو تخلیق کے ساتھ نبوت عطا فرمائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے اس کا اعلان جو ہے آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کسی کے پاس ہو تو وہ اعلان کرے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طریقے سے حکم تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو نیک عمل کرنے کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ آمین۔